بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى في موضع آخر إذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں اسلامی نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم قمری سال کے اعتبار سے جس کو ہم اسلامی سال کہتے ہیں تو 1447واں یہ سال شروع ہو چکا ہے اور 1446واں سال پائے تکمیل کو پہنچا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیاوی اعتبار سے عقل مند انسان اس کو سمجھا جاتا ہے جو سال کے ختم ہونے کے اوپر اپنے نفع کا حساب لگائے اور اپنے نقصان کا حساب لگائے۔ آپ جانتے ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں اور جو بھی اس دنیا کے اندر اپنے کاموں میں مصروف اور مشغول ہے، وہ سال کے ختم ہونے کے بعد اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ اس سال کے اندر ہم نے کیا کمایا ہے اور کیا کھویا ہے۔ کمانے کے لیے ہم نے جن جن چیزوں کو اختیار کیا، اگر اس نے کامیابی دی ہے تو ہم مزید اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اور کمانے کے سلسلے میں کچھ چیزیں ایسی بھی تھی جس کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہمارے بزنس کے اوپر اثر پڑا ہے اور کچھ نقصان اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اچھا اور کامیاب بزنس مین وہ ہوتا ہے کہ اچھی چیزوں کو مزید بڑھاتا ہے، اور جو چیزیں ایسی ہوتی ہے جو ان کو نقصان میں ڈالنے والی ہوتی ہے اس سے وہ پرہیز کرتے ہیں، اپنے کمپنی، اپنی دکان، اپنے شاپ سے اس کو نکالنے کی حتی المقدور کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت اچھی چیز ہے یہ، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر ایک آدمی نے اپنے بزنس کاروبار کے لیے ان چیزوں کو اختیار نہیں کیا، بہت ممکن ہے کہ 1 2 3 4 سال کے بعد اس کا بزنس ٹھپ ہو جائے گا، اور بہت ممکن ہے کہ اس کو اپنے بزنس کو لاک اور بند کرنے کی نوبت آئے گی۔ اس لیے اچھا انسان وہی ہے جو اگر کامیابی چاہتا ہے تو وہ اپنے جس کام میں مصروف ہو اس کام کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیتا رہے، اس کا وہ حساب کرتا رہے کہ اس کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عظیم المرتبت صحابی تھے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ لو کان بعد نبی لکان عمر، کہ اگر لو کان بعد نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ میرے بھائیوں، آج ہی کی وہ تاریخ تھی جس دن کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، محرم کی پہلی تاریخ۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا جائزہ لیجئے زندگی کے میدان میں بلوغ کے بعد، چونکہ آپ کی ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر ذمہ داریاں آتی ہے۔ اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں اور اللہ کے رسول کا اقرار کرتے ہیں تو آپ کے لیے نمازوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، زکوٰۃ کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، رمضان کے روزوں کے رکھنے کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، وقت کے آنے پر حج کے لیے جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے 15 سال کے بعد انسان کو اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ آپ اگر گھر میں اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں تو والدین کے ساتھ آپ کی زندگی اطاعت والی ہونی چاہیے، آپ کے چچا کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، آپ کے دوستوں کے ساتھ آپ کی زندگی اب بہت صاف ستھری ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، تو انسانوں کو
اس نئے سال کے آغاز میں اس بات کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ہم کامیاب بزنس کے لیے، اپنی تجارت کو کامیاب بنانے کے لیے مختلف قسم کے جائزے لیتے ہیں، میرے بھائیوں ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی اپنی اس آخرت والی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے جائزہ لے کہ آخر ہم نے گئے سال کے اندر کتنی اچھی چیزوں کا اہتمام کیا اور کتنی وہ چیزیں ہیں جس نے رب کو ناراض کر دیا۔ میرے بھائیوں وہ تمام کی تمام چیزیں جس سے رب ناراض ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر زد پڑتی ہے اور آپ سماج اور معاشرے میں ایک اچھے انسان کہلانے کے قابل نہیں رہتے ہیں۔ آج عزم کر لیجئے میرے بھائیوں کہ وہ تمام چیزوں کو چھوڑیں گے اور اسلام نے جن باتوں کو اپنانے کا حکم دیا ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اگر تم نے اپنا جائزہ نہ لیا اور آخرت کا میدان آ گیا، موت نے تم کو پکڑ لیا، دنیا کی زندگی تمہاری ختم ہو گئی، کل قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت کا دربار لگے گا، حساب و کتاب ہوگا، میرے بھائیوں اس وقت تمہارا حساب و کتاب لیا جائے گا، تمہارے نفع والی چیز پر تم کو ثواب دیا جائے گا، اور تم نے جن چیزوں کے اندر رب کو ناراض کیا ہے رب کریم تم سے اس کا حساب لے گا اور غلط چیزوں کے اوپر آپ کی پکڑ کریں گے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ وہ دن آنے سے پہلے ہم غلط چیزوں کو ختم کرنے والے بن جائے اور اچھی چیزوں میں مزید آگے بڑھنے والے بن جائے۔ آج یہ اسلامی نیا سال ہے، اس میں آپ اپنے آپ کو تیار کر لیجئے۔ اب نمازیں نہیں چھوڑیں گے، اچھے اخلاق کو نہیں چھوڑیں گے، لوگوں کو نہیں ستائیں گے۔ اگر لوگوں کے حقوق کو اپنے اندر غصب کر لیا ہے، لوگوں کے حقوق کو پائمال کیا ہے، لوگوں کے حقوق دبائے ہیں، میرے بھائیوں اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی توبہ کی ایک ہی شکل ہے کہ جس کا بھی حق لیا ہو وہ حق والے کو واپس کر دیا جائے، ورنہ آپ آج کے دن سے لے کر مرتے دم تک مسجد میں آ کر آپ اپنے سر کو آپ زمین پر رگڑتے رہیں گے اور توبہ کرتے رہیں گے۔ ایسے گناہوں کی توبہ نہیں ملنے کی جس میں آپ نے مخلوق کو پریشان کیا ہو، لوگوں کے حقوق کو پائمال کیا ہو، کسی کے مال کو غصب کیا ہو، کسی کی زمین کو غصب کیا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ زمین آپ کی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ دکان آپ کی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ زمین لوگوں کے فائدے کے لیے تھی، عام لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے تھی، لیکن چونکہ وہ آپ کے گھر کے سامنے سے جا رہی تھی آپ نے اس کو اپنے لیے استعمال کر لیا۔ میرے بھائیوں جب تک آپ اس گناہ کو نہیں چھوڑنے والے وہاں تک خالق آپ کو معاف نہیں کرنے کی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے میرے بھائیوں، اس غلط زندگی سے اپنے آپ کو بچا کر ایک صاف ستھری زندگی گزارنے کی طرف آ جائیے۔ سال ختم ہو گیا ہے، رب کے دربار میں آئیے، توبہ کیجئے، حقوق والوں کے حقوق دے دیجئے۔ اگر رب کے حقوق ہے، نمازوں میں کوتاہیاں کی تھی، زکوٰۃ میں کوتاہیاں کی تھی، حج اب تک نہیں کیا ہے، روزے چھوڑے ہوئے ہیں، میرے بھائیوں اس کی قضا کرنے کا اہتمام کرنے کی کوشش کیجئے گا، لوگوں کے حقوق کو دینے کی کوشش کیجئے گا، اور آج کے بعد سے یہ نیت کر لیجئے کہ اب ہماری زندگی اللہ کی اطاعت کے بغیر نہیں گزرے گی۔ بہت اچھا موقع ہے میرے بھائیوں، بہت اچھا موقع ہے۔ خالق کائنات نے آپ کو وقت بھی دیا ہے، خالق کائنات نے آپ کو صحت اور تندرستی بھی دی ہے۔ یہ وقت اور یہ صحت اور تندرستی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جس کے پاس وقت نہیں میرے بھائیوں ان کو پوچھئے کہ وقت نکالنے کے لیے ان کو کتنے لالے پڑتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو وقت نہیں دے پا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو وقت نہیں دے پا رہے ہیں۔ 18 گھنٹہ ڈیوٹی کرتے ہیں میرے بھائیوں، کچھ لوگ 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، کچھ لوگ 15 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کی نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ جب صبح کا سورج طلوع نہیں ہوتا ہے اس سے پہلے اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں، جب جاتے ہیں تب بھی ان کے بال بچے ان کی وائف سوئی ہوئی ان کو نظر آتی ہے، جب رات کو وہ دیر رات پہنچتے ہیں، رات 11 بجے پہنچتے ہیں، 12 بجے پہنچتے ہیں، میرے بھائیوں جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو ان کے بچے آلریڈی ان کے پہنچنے سے پہلے ہی سو جاتے ہیں۔ وہ سوتے ہوئے اپنے بچوں کو چھوڑتے ہیں اور جب آتے ہیں تب بھی ان کے بچے سوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں میری اور آپ کی زندگی اتنی مصروفیات والی نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت کے اس انعام کی قدر کیجئے، اس لیے کہ آج کے دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے یہ فرمایا تھا کہ لوگ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے اندر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، خسارے میں پڑے ہوئے ہیں تو وہ 2 چیزیں ہیں، الصحت والفراغ،
صحت اور تندرستی جب آدمی کو ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی ہے، لیکن میرے بھائیوں جب چلی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ صحت، یہ تندرستی کتنی بڑی چیز تھی، کتنی بڑی چیز تھی۔ صحت نہ ہونے کے بعد آدمی چاہتا ہے میں رب کی عبادت کروں، اس سے وہ عبادت نہیں ہوتی جو کرنی چاہیے، وہ سجدے نہیں کر پاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے میں آپ کے سامنے ایک نوجوان ہوں، لیکن جب صحت اور تندرستی ٹھیک نہیں رہتی ہے، میرے 2 مہینے ایسے گزرے ہیں کہ میں نے سجدہ نہیں کیا ابھی۔ آج یہ پہلا دن ہوگا جب میں اپنے جبین کو، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھوں گا۔ صحت اور تندرستی کے اعتبار سے میں صاف ستھرا نظر آنے والا انسان ہوں، لیکن جب ایک معمولی بیماری لگ جاتی ہے میرے بھائیوں تو آدمی عبادت سے محروم ہو جاتا ہے، اور وہ نماز، جس نماز کے اندر سجدہ نہ ہو، یہ اور بات ہے بیماری کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے رخصت ہوتی ہے، لیکن وہ نماز جس میں سجدے کی توفیق نہ ہو اور زمین پر اپنا سر نہ رکھا جائے، ایسی عبادتوں میں مزے نہیں آیا کرتے میرے بھائیوں، خشوع اور خضوع نہیں رہا کرتا ہے، آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے میں سجدہ کر رہا ہوں کہ رکوع کر رہا ہوں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے میرے بھائیوں، آپ سے بہت لجاجت کے ساتھ گزارش ہے، اللہ نے آپ کو بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، اس کی قدر کیجئے گا، اس کی قدر کیجئے گا۔ یہ صحت، یہ تندرستی، یہ فراغت ہمیشہ نہیں رہنے کی ہے۔ اگر ایک دن مصروفیت لگ گئی، اگر کبھی کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے، پھر چاہنے کے باوجود خالق کائنات کے دربار میں آ کر اپنے سر کو جھکانے کی توفیق سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ آپ سے اس لیے گزارش کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اپنے سامنے رکھیے کہ لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں صحت تندرستی کے اعتبار سے، فراغت کے اعتبار سے، تو اللہ کے رسول نے صرف ایسے ہی نہیں کہہ دیا، کہنے کا منشا یہ تھا کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی صحت، اپنی تندرستی کی حفاظت کرے، اپنی فراغت والی زندگی کی حفاظت کرے۔ اور میرے بھائیوں، یہ موت آپ جانتے ہیں، موت ہی کا جھٹکا ہے جو میری اور آپ کی زندگی کا ڈی این کر دے گا، اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے۔ اور دنیا میں سب سے بڑی ایک ایسی چیز جس کے بارے میں ہم کوئی گارنٹی نہیں لے سکتے، کوئی گارنٹی نہیں لے سکتے، وہ موت ہے، وہ موت ہے میرے بھائیوں۔ اور آج سے تقریباً 15 دن پہلے جو واقعہ پیش آیا تھا، میرے اور آپ ہی کے شہر کا وہ واقعہ تھا جس میں بچے بھی چلے گئے، نوجوان بھی چلے گئے، عورتیں بھی چلی گئی، مرد بھی چلے گئے، بوڑھے بھی چلے گئے، الگ الگ قسم کے ایسے لوگ جنہوں نے اپنی الگ الگ پلاننگ کی تھی۔ آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر سنا تھا، کچھ ڈاکٹر تھے، وہ اپنی نئی زندگی کو آباد کرنے کے لیے ہندوستان چھوڑ کر وہ UK جا رہے تھے۔ کچھ نوجوان تھے جن کی کندھوں کے اوپر اپنے والدین کی، اپنے رشتہ داروں کی ذمہ داریاں تھی۔ وہ 25 سال کا ہمارے ہی علاقے ایک نوجوان تھا، وہ بھی جا رہا تھا۔ کچھ بچیاں اپنے والدین کے ساتھ جا رہی تھی۔ اور موت ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں کسی کا استثناء نہیں کیا جاتا، سب اچھی حالت میں تھے، کچھ اپنے علاج کے لیے جا رہے تھے، کوئی اپنے روشن مستقبل کے لیے جا رہے تھے، کوئی اپنی ضروریات پوری کر کے اب ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہے تھے۔ ان کو نہیں پتا ہے کہ یہ اگنے والا سورج، یہ طلوع ہونے والا سورج، یہ ان کی زندگی کا آخری سورج ہوگا، وہ ڈھلتے سورج کو نہیں دیکھنے والے۔ میرے بھائیوں، ایک پل کے اندر زندگی کی شام ہو گئی۔ اس میں کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے بہت سے تعلقات باقی رکھے ہوں گے، کسی کا حساب باقی ہوگا، کئی ایسے بھی ہوں گے جو اپنے والدین سے ناراض ہو کے جا رہے ہوں گے، کوئی ایسے بھی ہوں گے جن کے تعلق اپنے سگے بھائی کے ساتھ ٹھیک نہیں تھے۔ وہ اب قیامت کی صبح تک یہ آرزو اور تمنا لے کر بیٹھا ہوگا، کاش میں آخری مرتبہ اپنے بھائی کو سینے سے لگا لیتا، لیکن یہ اس کی امید پوری نہیں ہونے کی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے میرے بھائیوں، یہ موت کا جھٹکا آنے سے پہلے جس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 50، 60، 70 سال کا نوجوان، 50، 60، 70 سال کے انسان اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ اس لیے اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے رشتوں کو خراب نہ کیجیے گا، اپنے والدین کے ساتھ نامناسب سلوک نہ کیجیے گا، اپنے بھائی کے رشتوں کو ختم نہ کیجیے گا۔ جس بھائی کے ساتھ تم نے 50 سال تک، 60 سال تک ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھایا ہو، تو اب تمہاری زندگی کتنی باقی رہ گئی ہے کہ اس زندگی کو اور مزید اچھا بنانے کے لیے تم اس بھائی سے، جس بھائی نے اور تم نے ایک ہی سینے سے دودھ پیا تھا، ساتھ کھیلتے تھے، ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے تھے، کبھی تم اس کے کام آتے تھے، کبھی وہ تمہارے کام آ رہا تھا، لیکن اب زندگی کے اندر کچھ جھگڑے ہو گئے، کچھ نامناسب باتیں پیش آ گئی، جس کی وجہ سے تم نے ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رشتے ختم کر لیے۔ میرے بھائیوں، یہ جو پریشانی ہے نا،
یہ جو افسوس ہے وہ آپ کو ایسا کھلے گا کہ اس کے بعد آپ کا کچھ نہیں ہونے کا میرے بھائیوں۔ دنیا کی تھوڑے فائدے کی خاطر اپنے رشتوں کو برباد نہ کیجیے گا، اس لیے کہ صلہ رحمی اگر آپ کے اندر نہیں آئی، اگر آپ کے اندر صلہ رحمی نہیں آئی تو آپ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہیں۔ آپ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مسلمان تو ہے، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز تو میں اس لیے پڑھتا ہوں میرے بھائیوں کہ میرے گھر کا ماحول ہی نماز والا ہے، میں ایسے کپڑے اس لیے پہنتا ہوں کہ میرے گھر کا ماحول ہی ایسے کپڑوں والا ہے۔ اصل مسلمان وہ ہے، اصل اللہ کا خوف والا وہ ہے، اصل اللہ کی شریعت کو اپنانے والا وہ ہے کہ اس کے نفس کے خلاف کوئی چیز ہو جائے، کوئی میرے اوپر حملہ کر دے، کوئی میرے حقوق کو پائمال کر دے، کوئی میرا رشتہ دار میرے حقوق کو پائمال کر دے، میرے پیسوں کو برباد کر دے، میرے گھر کے اوپر قبضہ کر لے، اس کے بعد میرا سلوک اس کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ اگر میں بھی اس کے مال کو ہلاک کرنے والا بن جاؤں، میں بھی اس کے گھر کے اوپر قبضہ کرنے والا بن جاؤں، میں بھی اس کو پریشان کرنے والا بن جاؤں، اگر اس نے مجھے، میرے رشتہ داروں کو، میرے خاندان والوں کو، میرے بھائی بہنوں کو مارا ہے، میں بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کرنے والا بن جاؤں، تو پھر میں صحیح معنی میں مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہوں۔ اس لیے کہ جو بھی رشتوں کو توڑتا ہے، جو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے جو رشتے ہیں، والدین کے، بھائی بہنوں کے، چچا کے، اور اس طرح جو بھی آگے رشتے چلتے ہیں میرے بھائیوں، اگر اس کا لحاظ نہیں کرتا ہے، اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ 50 سال گزار چکے ہو، 60 سال گزار چکے ہو، 70 سال کی زندگی گزار چکے ہو، اب دنیا کے تھوڑے فائدے کی خاطر اپنے رشتہ داروں کو ختم کر دینا، وہی رشتہ دار جب کل آپ کی موت ہو جائے گی نا تو آپ کے جنازے پر کھڑے رہنے والے ہیں۔ لیکن یہ کس کام آئے گا میرے بھائیوں؟ یہ کس کام آئے گا؟ کیا آپ پوری زندگی ان کے ساتھ بات نہیں کری اور آج جب وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اس کے جنازے پر آ کر کھڑے ہو؟ ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی بہت لمبی ہو، آپ پیسوں ہی کی وجہ سے دشمنیاں کرنا چاہتے ہو نا ان سے کہ آپ کے پیسے کم ہیں، اس کے بڑے ہوئے ہیں، اگر آپ مالداری چاہتے ہو تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہے، غالباً یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ دنیا کا جو بھی مسلمان یہ چاہے کہ اس کے روزی کے اندر برکت ہو جائے اور اس کی زندگی اور آگے بڑھ جائے اور اس کی زندگی میں برکت ہو جائے، اس کا مال بڑھ جائے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا بن جائے۔ اور صلہ رحمی اسی کو کہتے ہیں میرے بھائیوں، کوئی آپ کا رشتہ دار آپ کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ بھی کھانا کھلاتے ہیں، وہ آپ کو ہدیہ بھیجتا ہے، آپ بھی ہدیہ بھیجتے ہیں، وہ اگر آپ کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، آپ بھی محبت سے پیش آتے ہیں، اس کو صلہ رحمی نہیں کہتے، اس کو صلہ رحمی نہیں کہتے میرے بھائیوں، اس کو تو ادلا بدلی کہتے ہیں، برابری کہتے ہیں۔ صلہ رحمی یہ ہے، اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے، اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو برابر کا سودا ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو آپ کو کاٹے آپ اس کو جوڑ دو، جو آپ کو محروم کرے آپ اس کو دینے والے بن جاؤ، جو آپ کے اوپر ظلم کرے آپ اس کو معاف کرنے والے بن جاؤ۔ اگر یہ چیز پیدا ہو گئی میرے بھائیوں تو پھر کل قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پوری کی پوری دنیا کو پیدا کیا، تمام چیزوں کو میں نے وجود میں لانے کا فیصلہ کر لیا اور میرے علم ازلی کے اندر یہ بات آ گئی کہ یہ تمام چیزیں قیامت تک پیدا ہونے والی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صلہ رحمی اللہ کے دربار میں حاضر ہوتی ہے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر صلہ رحمی اللہ سے یہ کہتی ہے کہ میرے اللہ، جو مجھ کو کاٹے گا اس کا کیا ہوگا؟ میں پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ لوگ میرے حقوق کو پائمال کر دے، میں پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ لوگ میرا خیال نہ کرے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے صلہ رحمی، کیا تجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ جو بھی اس دنیا کے اندر تجھ کو جوڑے گا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، لوگ والدین کا خیال رکھیں گے، بھائی بھائی کے تعلقات ٹھیک ہوں گے، تو میں بھی ان کے ساتھ دنیا کے اندر اتنی نعمتیں دوں گا کہ وہ خوش ہو جائیں گے اور ان کی آخرت سنوار دوں گا۔ اور اگر یہ صلہ رحمی کے ساتھ جس نے بھی کاٹنے کا تعلق کیا، لوگوں کو ستانے کا تعلق کیا، رشتہ داروں کو ستایا، والدین کو ستایا، بھائی بھائیوں نے اپنے آپس کے حقوق کی پائمالی کی، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں میں ان کی دنیا کے اندر نعمتیں چھین لوں گا، اور آخرت کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ یہ حادثے ہیں میرے بھائیوں،
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہے جو مجھے اور آپ کو اس بات پر ابھار رہے ہیں کہ میری امت کے لوگوں، آپ تھوڑے دنیا کے فائدے کے خاطر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ غلط تعلقات نہ رکھیے گا، ان کو ستائیے گا نہیں۔ اگر انہوں نے تم کو کچھ کیا ہے آپ لیٹ گو کیجئے، درگزر کیجئے، اگنور کیجئے۔ اگر تم اگنور کر جاؤ گے میرے بھائیوں تو زندگی کے اندر وہ خود اپنے آپ کو شرمندگی میں پائیں گے کہ آخر میں نے کس کے ساتھ غلط سلوک کیا، کس کے ساتھ میں نے ایسا تعلق کیا، جو ہر وقت میرا بھلا چاہ رہا تھا اس کو میں نے ستایا، یہ اچھی بات نہیں تھی۔ ایک صحابی تھے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ جا رہے تھے، اللہ کے رسول ان کو وصیت فرما رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے عقبہ، جو بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ رکھے نا رشتہ دار، ان کے ساتھ مزید اچھا سلوک کیجیے۔ جو آپ کو ستائے ان کو آپ معاف کر دیجئے، جو آپ کو آپ کے حقوق پائمال کر دے آپ ان کو مزید دینے کی کوشش کیجیے۔ سل من قطعک واعط من حرمک واعف عمن ظلمک۔ پھر آگے فرمایا کہ عقبہ ایک بات اور کہتا ہوں، امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، کہ عقبہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھ، اپنے گھروں کو لوگوں کے لیے کھلا رکھ اور اپنے گناہوں کے اوپر روتے رہنا۔ میرے بھائیوں یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی سنوار دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، یہ آخری حدیث میرے بھائیوں غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں جن بندوں کے اندر ہوگی کہ اگر وہ صلہ رحمی کرنے والا ہے، اگر وہ دینے والا ہے، اور جو لوگ اس کو محروم کرتے اس کو دیتا ہے، اور جو لوگ اس پر ظلم کرتا ہے ان کو معاف کر دیتا ہے، کل قیامت کے میدان میں ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کو جو حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا میرے بھائیوں بہت آسانی والا ہوگا، اور اللہ ایسے بندوں کو اپنے فضل سے بہت جلدی جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی میرے بھائیوں، یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی۔ آج سال کا پہلا دن ہے، محرم کا دن ہے، اور یہ اسلامی سال کا نیا آغاز ہے۔ آپ عزم کیجئے کہ ہم اپنے تعلقات کو ٹھیک کر لیں گے، اپنی زندگی کو اچھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ گیا جو سال ہے اس میں جو بھی کوتاہیاں ہیں اس کی معافی مانگ لیں گے، حقوق اللہ کی بھی پاسداری کریں گے اور حقوق العباد کی بھی پاسداری کریں گے۔ میرے بھائیوں اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی، اور دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو اس نئے سال کے اندر اپنے رشتوں کو مضبوط سے مضبوط ترین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک سچا اور پکا اور صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آخری بات میرے بھائیوں، ہمارے جو کمپاؤنڈ کے لوگ آپ سے بہت ہی جو بڑے لوگ ہیں ان سے گزارش ہے، بہت ہی عاجزی کے ساتھ گزارش اور لجاجت کے ساتھ آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے بچے ہمارے بچے ہیں، یہ جو جگہ ہے وہ کھیلنے ہی کے لیے کھیلنا ہی چاہیے اس میں، لیکن میرے اور آپ کے بچے اذان ہونے کے وقت، جماعت کھڑی ہونے کے وقت بھی کھیلتے ہیں۔ ان کو کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کا گھر ہے، آپ اسی کو اسٹک بنا کر کھیلتے ہو، بہت محرومی کی بات ہے میرے بھائیوں۔ آپ سے گزارش، ابھی آپ جب گھر جاؤ تو اپنے بچوں کو کہو کھیلیں آپ اس کو، اذان کے شروع ہونے کے بعد کھیلنا بند کر دیجیے۔ ابھی جب میں آ رہا تھا 1 بج رہا تھا، اذان شروع ہو رہی تھی، اس وقت بھی ہمارے بچے یہاں کھیل رہے تھے۔ تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، آپ سے گزارش کر سکتے ہیں، ہم نہ اس پر غصہ ہو سکتے ہیں نہ ان کو مار سکتے ہیں، وہ آپ کے بچے ہمارے بچے، لیکن بہت غلط پیغام بھی جاتا ہے اور اس سے رب ناراض ہو جاتا ہے دوستو۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس دن میرا اور آپ کا خالق اور مالک ہم سے ناراض ہو گیا ہے نا، آپ لاکھ کوشش کر لیجئے تمہارے گھر کی زندگیوں کے اندر خوشی نہیں آنے کی۔ اس لیے آپ سے گزارش کرتے ہیں اپنے بچوں کو یہ پیغام بہت محبت سے سمجھائیے کہ آپ کھیلیے، کودیے، سب کچھ کیجیے، وہ آپ ہی کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن اذان کے وقت، نماز کے وقت خدا را آپ اس کا اہتمام کیجیے کہ اللہ کے گھر کے پاس کھیلنا بند کر دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔